الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اساس الصرف کے لیکچرز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل مضارع کا بیان۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ درسوں میں یہ پڑھا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معلوم ہو، اور فعل مضارع وہ فعل جس میں موجودہ یعنی حال اور آئندہ یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل سکے۔ تو فعل ماضی سے متعلق ہم نے تفصیلی سبق میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ فعل ماضی کس طرح بنتا ہے، پھر فعل ماضی معروف اور مجہول کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آج سے ہم فعل مضارع سے متعلق سنتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور فعل مضارع کس طرح بنتا ہے، نیز فعل مضارع کی گردان کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ 10واں سبق، فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی اقسام۔ فعل مضارع کی 2 قسمیں ہیں، فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول۔ جس طرح ماضی معروف اور ماضی مجہول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح فعل مضارع معروف بھی ہوتا ہے اور فعل مضارع مجہول بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فعل مضارع معروف۔ فائدہ: فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چلا کہ فعل مضارع جو ہے، فعل مضارع معروف یہ فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ جس طرح فعل ماضی معروف یہ مصدر سے بنتا ہے اور فعل ماضی مجہول یہ فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اسی طرح فعل مضارع معروف جو ہے یہ فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ: فعل ماضی معروف کے شروع میں حروف مضارع حمزہ، تا، یا اور نون میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمہ ساکن کرتے ہیں اور عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لاتے ہیں، یعنی کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ، اور آخر کو رفع دیتے ہیں، جیسے فتح سے یفتح، ضربہ سے یضرب اور نصرہ سے ینصر۔ اب یہ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع حمزہ، تا، یا، نون یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے حاشیے میں دیکھیے، حاشیہ نمبر 1، حروف مضارع 4 ہیں: الف، حمزہ، تا، یا اور نون۔ ان کا مجموعہ اتین ہے۔ ان کو علامت مضارع اور حروف اتین بھی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فعل مضارع کے شروع میں ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ اب یہ کس طرح آتا ہے کہ فعل ماضی معروف کے شروع میں ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف پہلے لگائیں گے۔ جیسے فتحہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے یا لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فا کلمہ، آپ کو پتہ ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فتحہ میں جو فا کلمہ ہے وہ فا ہے، تو فا کلمے کو ساکن کرتے ہیں، تو فا پر جزم لگا دی۔ عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لاتے ہیں، یعنی کبھی زبر آئے گا عین کلمے پر، کبھی زیر آئے گا اور کبھی پیش آئے گا۔ تو یہاں پر یفتحو میں عین کلمے پر زبر آئی ہے، اور عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لاتے ہیں اور آخر کو یعنی لام کلمے کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، فتح میں فا کلمے کو ساکن کیا یفتح میں، اور عین کلمہ جو ہے تا ہے تو تا کو زبر دی اور ہا پر پیش لگا دی۔ اسی طریقے سے ضربہ میں دیکھیں، ضربہ کے شروع میں یا لگا دی اور فا کلمہ یعنی ضاد کو ساکن کر دیا اور را کے نیچے یعنی عین کلمے کے نیچے زیر لگا دی اور آخر میں رفع یعنی پیش لگا دیا۔ تو ضربہ سے یضرب، اور نصرہ میں نون سے یعنی فا کلمے سے پہلے یا لگا دی گئی، فا کلمہ یعنی نون کو ساکن کر دیا، عین کلمہ یعنی صاد کو پیش لگا دیا
اور را کلمہ حسب سابق اس پر پیش یعنی رفع لگا دی گئی، تو یہ ہو گیا نصرہ سے ینصر۔ نوٹ، اس طرح فعل مضارع معروف کے 3 وزن ہیں۔ کون کون سے وزن ہیں؟ یفعل، یفعل اور یفعل۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ فعل ماضی معروف کے بھی 3 وزن ہیں۔ کون کون سے؟ فعل، فاعل اور فاعل۔ اور فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے فعل۔ اور فعل مضارع معروف کے بھی 3 وزن ہیں، یفعل، یفعل اور یفعل۔ تو ان اوزان کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ کام آئیں گے۔ فائدہ نمبر 1، فعل مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حمزہ جو ہے یہ واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ واحد متکلم جو 13واں صیغہ ہے گردان کا، تو حمزہ جو ہے صرف واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ اور یہ جو تا ہے، یعنی حروف عطین 4 ہے نا، حمزہ، تا، یا، نون، تو حمزہ ایک ہی صیغے کے شروع میں آتا ہے، واحد متکلم کے شروع میں، اور تا جو ہے یہ 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، جن میں سے 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں۔ آگے ہم گردان میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور یہ جو یا ہے یہ 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہیں، جن میں سے 3 صیغے مذکر غائب کے، شروع کے 3 صیغے، اور 1 صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ اور نون جو ہے جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حروف عطین ہیں، جو حروف مضارعت بھی کہلاتے ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، اس میں جو حمزہ ہے اور وہ نون ہے وہ صرف ایک صیغوں میں آتا ہے۔ حمزہ واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے اور نون جو ہے یہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، یعنی آخری کے جو 2 صیغوں میں یہ پہلے حمزہ اور دوسرے میں نون آتا ہے۔ اور جو تا ہے یہ 8 صیغوں کے شروع میں آتا ہے، جن میں سے 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں۔ اور یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہیں، جن میں سے 3 صیغے مذکر غائب کے اور 1 صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم گردان پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 2، فعل مضارع کے 5 صیغے کون سے؟ 2 واحد مذکر غائب اور حاضر کے، 1 واحد مؤنث غائب اور 2 واحد و جمع متکلم، اور دو واحد و جمع متکلم۔ یہ جو 5 صیغے ہیں فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 5 کو مرفوع صیغے کہا جاتا ہے، جیسے یضربو، ٹھیک ہے نا، تضربو، یا پڑھیں گے صیغوں کے آخر میں۔ اچھا، 7 صیغے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے؟ 4 تثنیہ کے صیغے۔ کون کون سے تثنیہ صیغے؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر و غائب، ٹھیک ہے؟ اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون اعرابی بڑھا دیتے ہیں۔ نون اعرابی انہیں نون اعرابی والے صیغے کہا جاتا ہے۔ نون اعرابی کا مقصد کیا ہے؟ نون زیر نی، ٹھیک ہے؟ نون زیر نی جس کے آخر میں آ جائے اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 صیغوں یعنی جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے آخر میں نون ضمیری لگا دیتے ہیں، جس پر نون زبر نہ آتا ہے آخر میں۔ جب آپ صیغے پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ انہیں نون ضمیری کہا جاتا ہے۔ تو آپ مختصر یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں 5 صیغوں کو مرفوع صیغے کہتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے نون اعرابی والے صیغے کہا جاتا ہے، اور 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیری لگاتے ہیں تو اسے نون ضمیری والے صیغے کہا جاتا ہے۔ اب آئیے فعل مضارع معروف بفتح العین کی گردان۔ بفتح العین پتہ ہے نا آپ کو، یعنی عین کلمے پر جس پہ زبر ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو پہلا صیغہ ہے وہ یہ ہے یفتحو۔ جس طرح فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہوتے ہیں، اس کے بعد 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ جو 6 صیغے پہلے غائب کے ہوتے ہیں، اس میں سے پہلے 3 صیغے یہ مذکر کے ہوتے ہیں، دوسرے 3 صیغے مؤنث کے ہوتے ہیں، اور جو 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، ان حاضر والے 6 صیغوں میں سے پہلے 3 صیغے مذکر حاضر کے ہوتے ہیں،
اور بعد والے 3 سیگے مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو 11واں سیگا 13واں سیگا ہوتا ہے وہ واحد متکلم کا ہوتا ہے، اور جو آخری سیگا ہوتا ہے وہ تثنیہ و جمع متکلم کا ہوتا ہے۔ بالکل فعل ماضی کی طرح اس کے 14 سیگے اور اس انداز سے ہی ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس کی گردان کو پڑھتے ہیں۔ یفتحو، کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، سیگا واحد مذکر غائب۔ اب دیکھیں اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی اس میں دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم پڑھتے تھے کھولا اس ایک مرد نے، یہاں کیا آ رہا ہے؟ کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، سیگا واحد مذکر غائب۔ یفتحانی، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ 2 مرد، سیگا تثنیہ مذکر غائب۔ یفتحون، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ سب مرد، سیگا جمع مذکر غائب۔ تفتحو، کھولتی ہے یا کھولے گی وہ ایک عورت، سیگا واحد مؤنث غائب۔ تفتحانی، کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ 2 عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث غائب۔ یفتحنا، کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث غائب۔ تفتحو، کھولتا ہے یا کھولے گا تو ایک مرد، سیگا واحد مذکر حاضر۔ تفتحانی، کھولتے ہو یا کھولو گے تم 2 مرد، سیگا تثنیہ مذکر حاضر۔ تفتحونا، کھولتے ہو یا کھولو گے تم سب مرد، سیگا جمع مذکر حاضر۔ تفتحینا، کھولتی ہے یا کھولے گی تو ایک عورت، سیگا واحد مؤنث حاضر۔ تفتحانی، کھولتی ہو یا کھولو گی تم 2 عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث حاضر۔ تفتحنا، کھولتی ہو یا کھولو گی تم سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث حاضر۔ افتحو، کھولتا ہوں یا کھولوں گا میں، سیگا واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ نفتحو، کھولتے ہیں یا کھولیں گے ہم 2 یا ہم سب، سیگا تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب آپ دیکھیں حمزہ جو ہے افتحو میں سیکنڈ لاسٹ میں، یہ سیگا واحد متکلم کے شروع میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور نون جو ہے نفتحو یہ سیگا جمع متکلم میں آتا ہے، ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں جو یفتحو ہے یعنی یا ہے، یا کس میں استعمال ہو رہی ہے؟ شروع کے 3 واحد کے سیگوں میں، یعنی غائب کے واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ اسی طرح سیگا جمع مؤنث غائب، 4 یہ ہو گئے، تو 4 جگہ جو ہے یہ یا استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 1 2 3 ہاں یہ 4 جگہ، ٹھیک ہے، تو 4 اور 2 6 یہ ہو گئے۔ اب جو ہے یہ تا جو ہے یہ 8 جگہ استعمال ہوتی ہے۔ کون کون سی 8 جگہ؟ سیگا واحد مؤنث غائب، سیگا تثنیہ مؤنث غائب، اور سیگا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب حاضر، اور تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ تو یہ 8 سیگوں میں تا استعمال ہوتی ہے، اور 1 2 3 4 سیگوں میں آپ کے یا استعمال ہوتی ہے، اور ایک سیگوں میں حمزہ اور نون استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حمزہ، تا، یا اور نون یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو ہم نے پچھلے پڑھا تھا سبق میں کہ فعل مضارع کے 5 سیگوں کے آخر کو رفع دیتے ہیں، ان 5 کو مرفوع سیگے کہا جاتا ہے۔ 2 واحد مذکر غائب و حاضر، اور 1 واحد مؤنث غائب، 2 واحد و جمع متکلم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں جو یفتحو ہے، ٹھیک ہے، یفتحو واحد مذکر غائب، تفتحو واحد مؤنث غائب، تفتحو واحد مذکر حاضر، افتحو سیگا واحد متکلم، اور نفتحو، ٹھیک ہے۔ یہ یفتحو، تفتحو، تفتحو، افتحو اور نفتحو، اس میں جو 5 سیگے ہیں اس کے آخر میں رفع آ رہی ہے یعنی پیش آ رہی ہے، تو ان سیگوں کو مرفوع سیگے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع سیگے کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی کہ 7 سیگوں کو یعنی چاروں تثنیہ، جمع مذکر حاضر و غائب اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جو نون اعرابی بڑھا دیتے ہیں انہیں نون اعرابی والے سیگے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ یفتحانی، ٹھیک ہے، تفتحانی، اسی طریقے سے تفتحانی، تفتحانی، تفتحینا، اور یفتحونا اور تفتحونا۔ تو یہ جو 7 سیگے ہیں ان سیگوں کو نون اعرابی والے سیگے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟
یفتحانی، یفتحونا، تفتحانی، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، ٹھیک ہے. ان 7 سیگوں کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی والے سیگے کہتے ہیں. اور جو 2 سیگے ہیں جمع مؤنث حاضر و غائب، ان کے آخر میں نون ضمیری لگاتے ہیں. یہ 2 سیگے آپ پہچان لیں، بہت آسان ہے. کون کون سے 2 سیگے ہیں؟ یہ دیکھیے، جو پہلا سیگا ہے وہ ہے سیگا جمع مؤنث غائب، یفتحنا، ٹھیک ہے، کھولتی ہیں یا کھولیں گے سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث یفتحنا. اور دوسرا سیگا ہے تفتحنا، کھولتی ہو یا کھولو گی تم سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث حاضر. اب اس کو آسانی سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 2 سیگے ہیں، کون کون سے 2 سیگے؟ سیگے جمع مؤنث غائب یفتحنا اور سیگا جمع مؤنث حاضر تفتحنا، یہ نون ضمیری والے سیگے کہلاتے ہیں، نون ضمیری والے سیگے. اور یہ جو افتحو، نفتحو، یفتحو، تفتحو، تفتحو، یہ جو 5 سیگے ہیں یہ سیگے مرفوع سیگے کہلاتے ہیں. تو 2 اور 5 7، اور باقی جو 7 سیگے ہیں وہ نون اعرابی والے سیگے کہلاتے ہیں. یہ 2 اس طرح یاد کر لیں، 2 نون ضمیری والے سیگے، 5 مرفوع سیگے، اور باقی جتنے سیگے ہیں وہ نون اعرابی والے سیگے ہیں. اب اس کو ایک گردان کو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو رٹ لیں. ٹھیک ہے، کس طرح رٹنا ہے آپ نے؟ پہلے آپ نے غائب کے سیگے مذکر کے یاد کرنے، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا. کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ 2 مرد، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ سب مرد. یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا. یہ یاد ہو گئے. پھر آ جائیں آپ اس کے اندر سیگا جو مؤنث غائب کے جو سیگے ہیں وہ آپ اپنے یاد کریں. تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا. اس طرح آپ کے 6 سیگے غائب کے یاد ہو گئے. اب آپ نے یاد کرنے ہیں حاضر کے سیگے. اس حاضر میں پہلے آپ نے مذکر کے سیگنے یاد کرنے. تفتحو، تفتحانی، تفتحون. بہت آسان ہے. شروع میں ہم نے یا لگانا ہے، حاضر میں ہم نے تا لگانا ہے. ٹھیک ہے، تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحو، تفتحانی، تفتحونا. مذکر کے ہو گئے. اب آ جائیں مؤنث کے. تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا. اور متکلم کا تو بہت آسان ہے، افتحو، نفتحو، افتحو، نفتحو. اب دوبارہ سے پڑھیں، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، افتحو، نفتحو. پھر دوبارہ سے پڑھیں، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، 3 ہو گئے. تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، 6 ہو گئے. تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، 9 ہو گئے. تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، 12. افتحو اور نفتحو. امید ہے انشاءاللہ اس طرح آپ 2-3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ پریکٹس کریں تو آپ کو یہ سیگے کی گردان انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تمام جتنے بھی فعل مضارع کے سیگے آئیں گے بالکل 14 کے 14 سیگے اسی انداز سے، اسی ڈیزائن سے، اسی پیٹرن سے آئیں گے. اب آپ آئیے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر گردان پڑھے مجھے سیگے یاد رہ جائیں تو اس کی بھی ٹیکنیکس ہیں. جس طرح ہم نے فعل ماضی میں کچھ ٹیکنیکس استعمال کی تھی تو یہاں بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ شروع میں کیا ہے اور آخر میں کیا ہے. تو جس طرح فعل ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف 3 حرف، آخر میں کچھ نہیں، تو سیگا واحد مذکر غائب. اب اسی طرح اس کا بھی کچھ اس طرح کی بھی ٹیکنیکس ہیں. دیکھیں، شروع میں یا آخر میں کچھ نہیں. یفتحو، فتح میں 3 حروف ایسے نہیں، اس کے آخر میں کچھ نہیں، تو شروع میں یا آخر میں کچھ نہیں، سیگا واحد مذکر غائب. اور شروع میں یا آخر میں آنی، آنی یعنی الف اور نون زیر نی، آنی. شروع میں یا آخر میں آنی، یہ سیگا تثنیہ مذکر غائب. دیکھیں، غور کریں، شروع میں یا آخر میں آنی، سیگا تثنیہ مذکر غائب. الف آپ کو پتہ ہے تثنیہ کی علامت ہے، اور نون زیر نہیں، چونکہ یہ سیگا ہم پڑھ رہے ہیں مضارع کا تو اس کی علامت یہ ہے کہ آنی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع میں یا آخر میں آنی، سیگا تثنیہ مذکر غائب. شروع میں یا آخر میں اونا یعنی واو ساکن اور نون زبر نا، اونا، تو یفتحونا، اونا، اس کی پروناؤنسیشن اس طرح ہے کہ شروع میں یا آخر میں اونا، تو یہ سیگا جمع مذکر غائب. دوبارہ سے پڑھتے ہیں، شروع میں یا آخر میں کچھ نہیں، سیگا واحد مذکر غائب. شروع میں یا آخر میں آنی، سیگا تثنیہ مذکر غائب. شروع میں یا آخر میں اونا، سیگا جمع مذکر غائب. اب آ جائیں مؤنث غائب کے سیگے. شروع میں تا،
آخر میں کچھ نہیں، سیگا واحد مؤنث غائب. شروع میں تا آخر میں آنی، سیگا تثنیہ مؤنث غائب. شروع میں یا آخر میں نون زبرنا، سیگا جمع مؤنث غائب. یفتحنا، کتنا آسان ہے. اب آ جائیں حاضر کے سیگے. شروع میں تا آخر میں کچھ نہیں، سیگا واحد مذکر غائب. آپ کہیں گے سر یہ تو اوپر بھی آیا. جی ہاں، تفتحو جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سیگا واحد مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہی عبارت کو دیکھتے ہوئے ہم پہچانیں گے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح تفتحانی، یہ بھی اوپر آیا ہے. ٹھیک ہے، تفتحانی کھولتی ہیں، کھولیں گی وہ دو عورتیں. تثنیہ مؤنث غائب بھی ہے اور یہ تثنیہ مذکر حاضر میں. شروع میں تا آخر میں آنی، سیگا تثنیہ مذکر حاضر. سیگا تثنیہ مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تفتحون، شروع میں تا آخر میں اونا، سیگا جمع مذکر حاضر. کھولتے ہو یا کھولو گے تم سب مرد. شروع میں تا آخر میں نون زبر نا، سیگا واحد مؤنث حاضر. شروع میں تا آخر میں آنی، پھر آنی آ گیا یہاں پہ، پھر تفتحانی آ گیا. ٹھیک ہے نا، تفتحانی 3 سیگوں میں استعمال ہوتا ہے. سیگا تثنیہ مؤنث غائب میں بھی، سیگا تثنیہ مذکر حاضر میں بھی اور سیگا تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی. ہوتا یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ غائب کے لیے ہو رہا ہے، حاضر کے لیے ہو رہا ہے، مذکر کے لیے ہو رہا ہے، مؤنث کے لیے ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آنی ہے، الف اور نون زیر نی، یہ ہے تثنیہ کا سیگا. ٹھیک ہے. اسی طرح تفتحنا، شروع میں تا آخر میں نون زبر نا، سیگا جمع مؤنث حاضر. شروع میں یا اور آخر میں نون زبر نا تو سیگا جمع مؤنث غائب. اور شروع میں تا آخر میں نون زبر نا تو سیگا جمع مؤنث حاضر. شروع میں حمزہ آخر میں کچھ نہیں، سیگا واحد متکلم. شروع میں نون آخر میں کچھ نہیں، سیگا تثنیہ و جمع متکلم. امید ہے عزیز طلبہ کرام اگر اس انداز سے آپ نے سیگوں کو ذہن نشین کر لیا تو یہ سیگے زندگی بھر آپ کو نہیں بھولیں گے. اب آئیے چلتے ہیں تمرین کی طرف. سوال نمبر 1، فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ. فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے. شروع میں حروف عطین یعنی حمزہ، تا، یو، یا اور نون میں سے کوئی حرف لگائیں گے. فا کلمے کو زبر ساکن کریں گے. عین کلمے کو کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش دیں گے. اور لام کلمے کو پیش دیں گے یعنی رفع دیں گے. سوال نمبر 2، حروف مضارع میں سے کون کون سے حرف کتنے اور کون کون سے سیگوں کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں حمزہ جو آتا ہے وہ تو آتا ہے، اللہ آپ کو نکی دے، واحد متکلم کے شروع میں. نون جو آتا ہے وہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے. اور یا جو ہے یہ حروف سیگا مذکر اور مذکر غائب کے شروع میں آتا ہے. اسی طرح مذکر جو ہے مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا وہاں سے. سوال نمبر 3، نون ضمیری کتنے اور کون کون سے سیگوں کے آخر میں آتا ہے. نون ضمیری جو ہے وہ 2 سیگوں کے آخر میں آتا ہے، سیگا جمع مؤنث غائب اور سیگا جمع مؤنث حاضر. سوال نمبر 4، درج ذیل فعل ماضی معروف کے سیگوں سے فعل مضارع معروف بفتح العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں. اب دیکھیں ہم بفتح العین کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا. تو اب ہم نے فتح العین سے ہی بنانا. قدیمہ، اب قدیمہ ہے تو ہم نے اس کے شروع میں یا لگانی ہے اور دال پر پیش دینا ہے، اور دال پر ہم نے جو ہے وہ زبر دینا ہے. قاف کو، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے اور میم پر پیش لگانا ہے. تو پیش لگانا ہے تو یہ بنے گا یقدمو. قدیمہ یقدمو، یقدمو وہ آیا، وہ آتا ہے یا آئے گا وہ ایک شخص، آتا ہے یا آئے گا وہ ایک شخص. یقدمو، یقدمانی، یقدمونا، تقدمو، تقدمانی، یقدمنا، تقدمو، تقدمانی، تقدمو، تقدمینا، تقدمو، تقدمانی، یقدمنا، تقدمو، تقدمانی، تقدمونا، تقدمینا، تقدمانی، تقدمنا، اقدمو، نقدمو. ٹھیک ہے، اس طرح پوری اس کی گردان لکھیے، اس کا ترجمہ لکھیے اور اس کا سیگا لکھیے. جعلا، اب اس میں بھی وہی پریکٹس استعمال کرنی ہے. شروع میں یا، فا کلمے یعنی جیم کو ساکن، عین پر زبر اور لام پر پیش. یجعلو، یجعلو بناتا ہے یا بنائے گا وہ ایک شخص. یجعلو، یجعلانی، یجعلونا، تجعلو، تجعلانی، یجعلنا، تجعلو، تجعلانی، تجعلونا، تجعلینا، تجعلانی، تجعلنا، اجعلو، نجعلو. رفع، اس میں بھی وہی استعمال کریں. شروع میں یا، فا کلمے یعنی را کو ساکن اور پھر عین کلمہ یعنی فا کو زبر اور لام یعنی لام کلمہ یعنی عین پر پیش. رفع سے بنے گا یرفعو، یرفعو، یرفعانی، یرفعونا، ترفعو، ترفعانی، یرفعنا. اسی طرح
نیچے تک کر لیجئے. قطع اسی کو بھی اس طرح بنا یقطعو. قطع سے کیا بنے گا؟ یقطعو یقطعو یقطعان یقطعون. ٹھیک ہے، اس طرح پوری گردان کو لکھیے، اس کا ترجمہ لکھیے اور اس کے سیغوں کو لکھیے. سوال نمبر 5، درج ذیل افعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغوں کے مطابق ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، تحزنانی، اب دیکھیں شروع میں تا، آخر میں آنی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ مؤنث غائب. تثنیہ مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے اور یہ تثنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے. حزن یعنی غمگین ہونا، تو غمگین ہوئی یا غمگین ہوں گی جو ہے وہ دو عورتیں، یا غمگین ہوئے یا غمگین ہوں گے تم دو مرد. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تزرعانی، ٹھیک ہے، زرع یعنی اگانا. ٹھیک ہے نا، زرع یزرعو. تو یہاں پر بھی سیغہ جو ہے آپ کا تثنیہ کا آیا ہے اور تا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ دو احتمال ہیں کہ یہ سیغہ تثنیہ مؤنث غائب بھی آ سکتا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر بھی آ سکتا ہے. تو اگاتی ہیں یا اگائیں گی. ٹھیک ہے نا، اس طرح ترجمہ بنے گا. جحد یعنی اس کا مقصد ہے کہ یجحد. اب یہاں پہ دیکھیں شروع میں یا، آخر میں کچھ نہیں، تو یہ پہلا سیغہ ہے جو ہے سیغہ واحد مذکر غائب کا. یخدعون، ٹھیک ہے، یخدعون. اب آپ دیکھیں شروع میں یا، آخر میں نون زبر نہ. شروع میں یا، آخر میں نون زبر نہ. تو یہ کیا پہچان ہے اس کی؟ شروع میں یا آخر میں نون زبر نہ، اونا، سیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، اشہدو، ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ، آخر میں کچھ نہیں، سیغہ واحد متکلم مؤنث مذکر و مؤنث. گواہی دیتا ہوں یا دوں گا میں ایک مرد. تفقہو، تفقہو، ٹھیک ہے، تفقہو شروع میں تھا، آخر میں کچھ نہیں، تو یہ آتا ہے جمع مؤنث غائب کا سیغہ. اچھا، یضحکانی، ٹھیک ہے، آنی شروع میں یا، آخر میں آنی، تو یہ سیغہ سیغہ تثنیہ مذکر غائب کا. ٹھیک ہے، ضحک معنی ہنسنا، ہنستے ہیں یا ہنسیں گے وہ دو مرد. نحفظو شروع میں نون، آخر میں کچھ نہیں، سیغہ جمع متکلم. ٹھیک ہے، اور یاد کرنا، ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے، ہم سب، ہم دو یا ہم سب. یمنعنا، ٹھیک ہے، یمنعو روکتا ہے یا روکے گا. ٹھیک ہے، روکتا ہے یا وہ روکے گا. اب یمنعنا، اب نون زبر نا، نون ضمیری ہے اور شروع میں یا ہے، تو یہ سیغہ جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہے. روکتی ہیں یا روکیں گی وہ سب عورتیں. امید ہے عزیز طلبہ کرام آج کا سبق فعل مضارع معروف آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا، اس کو بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، گردان کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا ہوگا، سیغوں کی پہچان آپ کو آ گئی ہوگی. تمارین کو ہم نے حل کیا، اس سے مزید آپ کو اس کے قوانین یاد ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ یاد نہ ہوئے ہوں تو اس لیکچر کو 2 بار 3 بار سنیے، انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک اور اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ علم دین کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں پھر سے اپنی اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا، سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.